لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر حاضرین، معزز سامعین، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، سورہ عصر کی آیتوں کے مجالس و محافل کی ضمن میں ہم نے جو کچھ عرض کیا تھا ان سے اب کچھ آگے بڑھ کر اس آیے اور اس حصے پر کچھ کرنے کی جسارت کروں گا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. تواصو کا معنی ترغیب اور نصیحت، خیر خواہانہ انداز میں سمجھانا بجھانا، اور حق جہاں قرآن کریم میں آتا ہے بنیادی طور پر اسی طرح کے مواقع میں جو ابھی اس آیت جیسی آیتوں میں اگر قرآن پاک میں کہیں ہو تو ان سے مقصد ہے قرآن کریم خود، کیونکہ قرآن کریم ہی مرکز ہے تمام احکامات اور علوم کا. اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت، یہ ہے حق. اب مسلمان کی زندگی کا جو ہدف ہے وہ یہی ہے کہ وہ عبادت تنہا نہ کرے، وہ قطع تعلق نہ کرے، گوشہ نشینی نہ کرے، غار نشین نہ ہو جائے، وہ جم کر اور ہمت کر کے ایک ایک فرد تک جانے کی کوشش کرے، جان کی صلاحیتیں، مالی صلاحیتیں، علمی صلاحیتیں، ان سب کو استعمال کرے. تو گویا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا معنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بلائی کی ترغیب اور برائی سے منع کرنا. کیونکہ زندگی میں اگر اللہ رب العزت برائی پیدا نہ فرما دیتا تو اللہ کے اس حکم کا ہم کیسے برداشت کر لیتے، اس سے کیا اندازہ لیتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز سے منع کر رہے ہیں، اس سے منع کر رہے ہیں، اس سے منع کر رہے ہیں. ویسے بھی انسان کی یہاں پیدائش اور آمد اور بود و باش اور زندگی امتحانات کا مجموعہ ہے، ایک سے ختم دوسرا شروع، دوسرا ختم تیسرا شروع. لیکن مرکزیت جو حاصل ہے وہ اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا. جو یہاں آیت سے میں جو حق کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے، تواصوا بالحق. لوگوں کو وہ خیر خواہانہ انداز میں حق کی طرف لے آتے ہیں، اعمال حق کی طرف لے آتے ہیں، اور حق کے اصول اور ضوابط کی طرف لے آتے ہیں. حق یعنی قرآن کریم، اور حق یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی اور آپ کی طرز زندگی جو عید دیکھ لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت باسعادت سے لے کر 40 سال تک اہل مکہ کا ایک حصہ ہے. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خونی نعتیں ہیں، رشتے ہیں، تعلقات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی برادری سے متعلق ہیں. آپ کی بعثت بحیث رسول کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی رہبر و رہنما پاتے ہیں. عرب لے نہ لے، امت کو لے لے گا. سعادت مند ہوگا ہر وہ انسان جو حق کا یہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ. تو گویا کہ وصیت کرنا حق کے، اس کا معنی لوگوں کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ بلائی کی طرف ترغیب دینا، نیکی کی طرف ترغیب دینا. اور امر کا معنی کسی کام کے سلسلے میں بتا دینا کہ آپ یہ کام کریں. اس میں لب و لہجے کا فرق ہوتا ہے. کوئی تحکمانہ، کوئی التماس کے انداز میں، کوئی دھمکی آمیز انداز میں، کوئی معذرت خواہانہ انداز میں. بصیرت کو سامنے رکھ کر کے، حکمت کو سامنے رکھ کے لوگوں کے جو ان کی حالت معاش و معاشرت ہے اس کے مطابق پلان بنا کر لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. اور حق اللہ کا کلام ہے کہ جس میں کیا نہیں ہے، کہ اس میں اللہ رب العزت نے کون سی بات ہے جو بنی نوع انسان کی ضرورت کی بات ہو، کوئی ایسا حکم جو بنی نوع انسان کی صلاح اور فلاح سے متعلق ہو اور قرآن میں موجود نہ ہو. سوال پیدا نہیں ہو. بشریت کے لیے یہ اللہ رب العزت کی آخری ایڈیشن ہے، قوانین الہیہ کا جدید ترین نسخہ ہے. اور اس کے بعد قیامت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعہ کا ہاتھ. تو مطلب یہ ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں کہ اللہ رب العزت نے جو کام انبیاء علیہ السلام سے لینے تھے وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ملے. وہ ہدف اور یہ مشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نصیب میں آئے. اور یہاں مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے، لیکن نماز سے متعلق جو اللہ کے مطالبات ہیں وہ اس سے پورا نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وہ اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو ایسے انداز میں پڑھو جس کے تمام ظاہری و باطنی شرائط پورے ہوں، وقت پورے ہو، اور تمام شرائط سے ملا کر نماز کو ادا کرنا ہے. تو بندگی اور عبادت اور اعلاء کلمت اللہ کی جدوجہد یہ حق ہے، اور اسی حق کے وہ لوگوں کو وصیت کرتے ہیں. آج اتنا ہی کافی ہے، اور اگلے نشست میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے اور ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.